ایرانی فوج نے آبنہ ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ امریکی ناکہ بندی ختم نہ ہونے پر آبی گزرگاہ بند کی گئی۔ امریکی صدر نے کہا ایران امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، دن کے اختتام تک صورتحال واضح ہوگی۔ ایران سے بہت اچھے مذاکرات چل رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کوئی تاریخ طے نہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کی فریم ورک پر اتفاق رائے ہونے تک تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ناقابل قبول ہے۔ امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو آخری گولی آخری سپاہی تک لڑیں گے۔ اور ممکنہ مذاکرات کے پیش نظر اسلام آباد میں تیاریوں کی ہدایت کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے مذاکراتی بیٹھک میں امریکہ اور ایران کی اعلیٰ قیادت شریک ہوگی۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات، ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے کو سجایا جا رہا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ بدھ تک معاہدہ طے نہ پایا تو جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو، کہا ممکن ہے جنگ بندی میں توسیع نہ کروں، معاہدہ ہونے تک بندرگاہوں پر ناکہ بندی رہے گی۔ ایران کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، ایران سے جوہری مواد لے لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر، دونوں کو بہترین شخصیات قرار دیا۔ ایرانی بحریہ دشمن کو شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی فورسز نے امریکہ اور اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فوج نے دنیا پر دشمن کی کمزوری ثابت کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی کا یوم فوج پر پیغام، کہا ایرانی ڈرون دشمن پر بجلی بن کر گرتے ہیں۔ جنگ میں شہید تمام کمانڈروں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ فوج اور پاسدارانی انقلاب کی یکجہتی نے دشمن کو نقصان پہنچایا۔ فوج کی مزید ترقی کے لیے جلد نئے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے بھارت کے 2 تیل بردار جہازوں کو آبنہ ہرمز سے گزرنے سے روک دیا۔ ایرانی کشتیوں سے فائرنگ، بھارتی جہاز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ دونوں بھارتی جہازوں پر خام تیل لدا ہے۔ بھارت نے ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ برطانوی میری ٹائم اتھارٹی نے بتایا آبنہ ہرمز میں پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں سے ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی۔ عملہ محفوظ رہا۔ ٹینکر کے کپتان کا کہنا ہے گن بوٹ سے بغیر کسی وارننگ کے گولیاں چلائی گئیں۔ ایک اور واقعے میں عمان کے ساحل سے 46 کلومیٹر دور کنٹینر بردار جہاز کو پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ کچھ کنٹینرز کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیلی فورسز کی جنوبی لیبنان کے قصبوں پر گولہ باری۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنوبی لیبنان کے قصبوں بیت اللہ، کنتارا اور تولین پر گولہ باری کی۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لیبنان کے کئی علاقوں میں متعدد مکانات مسمار کر دیے۔ اسرائیلی فورسز نے دعویٰ کیا جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کی نشاندہی کے بعد جنوبی لیبنان پر حملہ کیا۔ ایران نے افزودہ یورینیم کی ملک سے باہر منتقلی پر اتفاق کی خبروں کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں افزودہ یورینیم ہمارے لیے ایرانی سرزمین کی طرح مقدس ہے، اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کا معاملہ کبھی بھی مذاکرات میں زیر غور نہیں آیا۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں تہران افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے کو قبول نہیں کرے گا۔ ایران کا اپنی فضائی حدود کھولنے کا اعلان، ایرانی سول ایویشن کا کہنا ہے ایران کی فضائی حدود اور 6 ایئرپورٹس کھول دیے گئے۔ ملک کے مشرقی حصے بین الاقوامی پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بتدریج شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 ملکی دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات بھی ہوئی۔ محسن نقوی نے کامیاب 3 ملکی دورے پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر داخلہ نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بھی وزیر اعظم کو بریف کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔
ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفارتی رابطہ، علاقائی سیکیورٹی اور مشترکہ اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور پرامن حل پر زور دیا۔ ایرانی قیادت اور عوام کی مہمان نوازی پر فیلڈ مارشل کا اظہار تشکر۔ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مشرق وسطی تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان نے UAE کو $2 ارب واپس کر دی۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے UAE کو باقی $1 ارب آئندہ ہفتے ادا کیے جائیں گے۔ پاکستان نے UAE سے قرض زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے کے لیے حاصل کیا۔ پاکستان نے UAE کے $2 ارب اپنی سہولت سے واپس کیے۔ پاکستان اور UAE کے درمیان بہترین معاشی تعاون جاری رہے گا۔ برطانیہ اور فرانس آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی مشن کی قیادت کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ فرانس کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کے راستوں کی حفاظت کے لیے ایک کثیر القومی مشن کی قیادت کرے گا۔ 49 ممالک کے نمائندوں کے اجلاس کے بعد کیئر سٹارمر نے اس بات پر زور دیا کہ یہ خالصتاً پرامن اور دفاعی ہوگا۔ اسے صرف اس وقت نافذ کیا جائے گا جب خطے میں فوجی تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ اٹلی کی وزیر اعظم فرانس کے دورے پر پیرس پہنچی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے وزیر اعظم جارجیا میلونی کا غیر معمولی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ استقبال کا انداز سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے تاثرات نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی۔ فرانسیسی صدر پر ان کی اہلیہ ہاتھ بھی اٹھا چکی ہیں، جس کا تنزیہ تذکرہ صدر ٹرمپ نے بھی کیا تھا۔ مارکہ حق میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پاکستان ایئر فورس نے دشمن کے جہاز گرا کر تاریخ رقم کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان بھارت کے زیر قبضہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کیڈٹس کا لہو گرما دینے والا مارچ پاسٹ۔ ایئر چیف مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ BLF کی خاتون خودکش بمبار کے سہولت کار منظور احمد کی بیوی رحیمہ بی بی کے انکشافات سامنے آ گئے۔ بتایا شوہر منظور احمد ایک خاتون کو گھر لائے اور کہا مسافر ہے، ہمارے گھر رہے گی۔ نومبر میں خاتون کو ساتھ لے گیا۔ FC ہیڈ کوارٹر نوکنڈی پر خودکش حملے کی خبر سامنے آئی تو منظور احمد افغانستان فرار ہو گیا۔ میں اور میرا بھائی گرفتار ہو گئے۔ DIG CTD اعتزاز گرایا کہتے ہیں دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ کابل میں دہشت گردوں کو افغان حکومت کے کچھ عناصر کی معاونت حاصل ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ بلوچستان بابا یوسف زئی نے کہا صوبائی حکومت اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنائے گی۔ بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے سول اور عسکری قیادت کے اقدامات ناگزیر ہیں۔ نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پاکستان نیول وار کالج کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا ریاست کو غیر مستحکم کرنے کے لیے نوجوانوں کی منفی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک بیٹھے پاکستان مخالف عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے متحرک ہے۔ سرفراز بگٹی نے عالمی منظرنامے میں پاکستان کے قائدانہ کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ کراچی میں اسمگلرز کی گاڑی سے کچل کر پولیس اہلکار شہید اہلکار عبد المنان 4 بچوں کا باپ اور والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ والدہ اور اہلیہ شدت غم سے نڈھال۔ سپر ہائی وے ممار موڑ پر چھالیا کے اسمگلرز کی گاڑی کو مشتبہ سمجھ کر رکنے کا اشارہ کیا گیا تو ڈرائیور اہلکار کو کچلتے ہوئے نکل گیا۔ پولیس موبائل سے ٹکرانے کے بعد ملزمان کی گاڑی رک گئی۔ چھالیا کے 2 اسمگلر گرفتار، چھالیا کی بھاری مقدار برآمد۔
سکھر میں کامیاب آغاز کے بعد حیدرآباد کی خواتین میں بھی پنک اسکوٹیز تقسیم کی جائیں گی. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں خواتین کو بااختیار اور خود اعتماد بنانا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے. سکھر اور شکارپور کے بعد پیپلز بس سروس کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دی جا رہی ہے. سندھ حکومت ایسے منصوبے لا رہی ہے جس سے براہ راست عام آدمی کو فائدہ پہنچے. سندھ کے حکمرانوں کا نعرہ ڈباؤ کراچی ہے، ہمارا نعرہ بھگاؤ پیپلز پارٹی اور بچاؤ کراچی ہے. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں آخر کب تک آپ شہیدوں کے خون کا خراج وصول کریں گے؟ وقت آ گیا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا. مصطفیٰ کمال کو ایم کیو ایم پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ، کارکنوں کو تیاری کی ہدایت کر دی. انٹرا پارٹی الیکشن کا حکم اور اکتوبر تک وقت دینے پر الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کیا. کہا اپنی ہی پارٹی میں انتخابات سے متعلق علم نہ ہوتا تو بڑی دھاندلی متوقع تھی. جمہوری روایات کے مطابق ایم کیو ایم میں صاف شفاف انتخابات یقینی بنائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری کا دورہ، مال روڈ پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی. مریم نواز کے ساتھ تصاویر بنوائیں. سینئر وزیر مریم اورنگزیب بھی مریم نواز کے ہمراہ تھیں. پاکستان سے حج آپریشن 2026 کا آغاز. نجی ایئر لائن کی پہلی حج پرواز کراچی سے مدینہ منورہ پہنچ گئی. 155 عازمین حج کا پرتپاک استقبال ہوا. عازمین کو پھول اور کھجوریں پیش کی گئیں. پی آئی اے کا حج آپریشن کل شروع ہوگا. 191 پروازوں سے 55,000 عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا. ملک بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کا چھٹا روز، 4 کروڑ 41 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل. بچوں کو وائٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جا رہی ہے. بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. شان مسعود قیادت کریں گے. 4 نئے کھلاڑی عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس، محمد غازی غوری اسکواڈ میں شامل. سرفراز احمد ہیڈ کوچ مقرر. اسد شفیق بیٹنگ، عمر گل بولنگ کوچ کی ذمہ داری انجام دیں گے. قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کھلاڑی 27 اپریل سے کراچی میں کیمپ جوائن کریں گے. ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی. اور ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری. محکمہ موسمیات کی آج سے 23 اپریل کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی. بالائی اور وسطی پنجاب میں بھی بارش اور چند مقامات پر یہ اعلی باری متوقع.